الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو بزرگوں، آج ہم سب ایک مرتبہ پھر 10 روزہ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ میں سجائی گئی 8ویں نشست میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأویٰ، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج محترمات نے، سرکار کی بیویوں نے ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ڈیمانڈ رکھی، فرمائش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب حالات پہلے والے نہیں ہیں، جنگوں کا سلسلہ ہے، اللہ نے فتوحات دی ہیں، مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ رہا ہے، تو یا رسول اللہ مدینہ شریف میں ہر گھر کے اندر مال غنیمت پہنچ گیا ہے، تو آقا ہمارے گھروں میں کبھی چولہا جلتا ہے، کبھی نہیں جلتا، کبھی کچھ کھانے کو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کرم فرمائیں، ہمارا راشن، ہمارا خرچہ بڑھا دے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کا یہ مطالبہ بالکل حق پر مبنی ہے، یہ مطالبہ غلط ہے، بولو صحیح، غلط ہے نہیں، کیونکہ بیوی میری ہو، بیوی آپ کی ہو، کسی کی بھی بیوی ہو، وہ چاہتی ہے کہ گھر کا نظام اچھا چلے، راشن پانی ہر چیز موجود ہو، ایسے ہی نا؟ تو سرکار کی ازواج کا یہ مطالبہ غلط بولو نہیں تھا، مطالبہ تو ٹھیک تھا، لیکن جو نبی کریم علیہ السلام کا مزاج مبارک ہے نا، سرکار کی جو خصلت ہے، حضور کے مزاج کے موافق نہیں تھا وہ مطالبہ۔ میرے آقا علیہ السلام کی طبیعت، سرکار کا مزاج کچھ اور ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں مال ہو، سالوں کا مال جمع پڑا ہو، روٹی روزی رزق سب کچھ ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی طبیعت کیا ہے؟ سرکار کے گھر میں ادھر سے مال آ رہا ہے، ادھر دوسرے ہاتھ سے راہ خدا میں جا رہا ہے۔ حضور کا مزاج یہ تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، سرکار نے خطبہ شروع کر دیا، تقریر شروع کر دی۔ اچانک سرکار نے تقریر روکی، اپنے گھر چلے گئے۔ جیسے میں نے ابھی تقریر شروع کی ہے، میں تقریر روکوں،
اور شہباز بھائی کی دکان پہ چلا جاؤں، 5-7 منٹ گزار کے آ جاؤں، پھر آ کے تقریر شروع کر دوں؟ آپ پوچھیں گے نا بھی خیر ہے کیا لینے گئے تھے؟ تو جب سرکار گئے دوبارہ تشریف لائے پھر تقریر شروع کی تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا میرے صحابہ میں نے تمہارے سامنے آ کر خطبہ شروع کیا، وعظ شروع کیا، تو پھر اچانک مجھے خیال آیا او ہو ہمارے گھر میں تو دنیا کا مال موجود ہے، ہمارے گھر کے اندر تو درہم و دینار موجود ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنا خطبہ بیچ میں چھوڑ دیا، گھر گیا، گھر رکھا ہوا دنیا کا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر کر تمہارے پاس دوبارہ جلوہ گر ہو گیا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا مزاج۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا مال جمع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو شئت لسارت معی جبال الذہب، اللہ تعالیٰ نے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی، فرمایا اگر میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میں جہاں جاؤں میرے ساتھ چلنے لگ جائیں۔ جو ہے اس کو جی یہاں لے آگے کتابیں اس کی بولا توجہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ سونے کے پہاڑ میرے بولو صحیح ساتھ چلیں۔ سرکار چاہتے تو کر لیتے، مجبور نہیں تھے، اختیار رب نے دیا ہوا تھا، لیکن سرکار نے اس اختیار کو استعمال بولو صحیح نہیں فرمایا۔ توجہ ہے؟ ذرا سبحان اللہ کہیے بھائی، اونچی آواز سے۔ شکر ہے کچھ جمع ہو گئے، مجھے تو لگا کہ آج ہم ہی آپس میں بیٹھے بیٹھے تقریر کریں گے ہیں، لیکن شکر ہے رب کا آپ لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ دوبارہ واپس پلٹیے، سرکار کی بیویوں کا مطالبہ غلط بولیے، لیکن سرکار کے مزاج کے موافق بھی نہیں تھا ٹھیک، لیکن حضور کی طبیعت کے مطابق نہیں تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کو یہ مطالبہ پسند نہ آیا تو سرکار اپنی بیویوں سے الگ ہو گئے۔ ایک دن گزر گیا، بیویوں کے پاس نہ گئے، 2 دن 5 دن 10 دن 15 دن 18 دن 19 دن کرتے کرتے 29 دن گزر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سمجھنے لگے کہ شاید حضور نے اپنی بیویوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ جب 29 دن گزرے نا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرما دی۔ اونچی آواز سے یاد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو، کیا چاہتی ہو؟ دنیا کا مال۔ ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا، دنیا چاہتی ہو، دنیا کا مال چاہتی ہو تو آ جاؤ۔ فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ فرمایا آ جاؤ، میں تمہیں اتنا دنیا کا مال دے دوں گا، ساری زندگی تم کھاتی رہوگی، مال ختم کبھی بھی نہیں ہوگا۔ آ جاؤ، اگر دنیا کا مال چاہیے تو لے لو، جتنا دل کرتا ہے لے لو، لیکن ایک بات ہے، اگر دنیا لی، دنیا کا مال لیا
تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ فرمایا پھر میں تمہیں بڑے اچھے طریقے سے اپنے سے جدا کر دوں گا، تمہیں پھر میں رسول کا ساتھ نہیں ملے گا۔ اگر دنیا کا مال چاہیے تو میرا ساتھ نہیں ملے گا، اگر میرا ساتھ چاہیے تو پھر دنیا نہیں ملے گی۔ اللہ نے یہ آیتیں اتاری، سرکار یہ قرآن کی آیتیں لے کر سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آئے۔ کس کے پاس آئے؟ اونچی آواز سے، حضرت عائشہ کے پاس۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ارشاد فرمایا، اے پیاری عائشہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تم سے یعنی اپنی بیویوں سے کہہ دوں اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زینت چاہیے، دنیا کا مال چاہیے تو آؤ میں مصطفیٰ تمہیں دنیا کا سارا مال و متاع جمع کر کے دے دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے دنیا کو پسند کر لیا پھر میں رسول کا تمہیں ساتھ نہیں ملے گا، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اے عائشہ دو چیزیں تمہارے سامنے ہیں، یا تو تم سب مل کے دنیا کو پسند کر لو مجھے چھوڑ دو، یا پھر دنیا کو دھکا دے کر میں مصطفیٰ کا قرب ہمیشہ کے لیے اپنا لو۔ فرمایا دو چیزوں میں سے ایک چیز، اور فرمایا عائشہ جلدی نہیں کرنی، جا کر اپنے ابو جی حضرت ابو بکر صدیق سے بے شک مشورہ کر لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فوراً عرض کی، آفی کا استشیر ابویہ، آقا تواڈے ہوندیوں میں اپنے ابا جی نہ مشورہ کراں؟ آقا مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، چولہا جلتا ہے جلے، نہیں جلتا نہ جلے، آقا کچھ کھانے کو ملتا ہے ملے، نہیں ملتا نہ ملے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے آقا، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آپ کا ساتھ چاہیے۔ سرکار نے فرمایا عائشہ جاؤ، یہی قرآن کی آیت لے کر میری باقی بیویوں کے پاس بھی چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ ایک ایک کے پاس گئیں، سب نے یہی کہا ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں رب کے محبوب کا قرب چاہیے۔ کیا چاہیے؟ سرکار کا قرب۔ اب اگلی آیت، پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو مل جائے گی، لیکن رسول اللہ کا ساتھ بولو نہیں ملے گا۔ اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ اچھی کہہ لو یار، ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ۔ اے محبوب پیارے اعلان فرما دیا میری بیویوں، اگر تم نے اللہ کو پسند، اللہ کی ذات کو اپنا لیا، رسول اللہ کو اپنا لیا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے لی، آخرت کو اپنا لیا، تو یاد رکھنا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ تو یاد رکھو اللہ نے آخرت کے اندر تمہارے لیے بڑا شاندار اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر تم نے دنیا پر ترجیح دی، اللہ کو، رسول اللہ کو اور آخرت کو۔ اب بتائیے سرکار کی بیویوں نے دنیا کو ترجیح دی یا اللہ رسول کو اور آخرت کو؟ دنیا کو انہوں نے ترجیح نہیں دی۔ تو اب کیا اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما،
تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ پھر آگے چلتے چلتے کافی ساری آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے بیویوں سے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اونچی کہہ لیں ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی تو نہیں ہو نا۔ کیا فرمایا؟ تم عام عورتوں جیسی، لستن کاحد من النساء، تم دنیا دار عورتوں جیسی نہیں ہو، عام عورتوں جیسی نہیں ہو، تم تو میرے محبوب کی بن گئی ہو ہیں، کیونکہ میرا محبوب سب سے اعلیٰ ہے، اب تم عورتوں میں سب سے اعلیٰ بن چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، فرمایا اے میرے محبوب کی بیویوں سن لو، تم دنیا دار عورتوں جیسی عورتیں نہیں ہو، تمہاری شان میں اللہ نے بڑی اونچی بنا دی ہے۔ یار جب نبی کریم علیہ السلام کی بیویوں کی برابری کا کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر سرکار کی برابری کا کون ہو سکتا ہے؟ خبردار سرکار کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، بلکہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اعلان کرنا سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا۔ اچھا بھئی جتنے بھی اونچے ہیں کائنات میں سب سے اونچے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچے آقا، تو پھر پڑھ لو نا، ہے اس اونچے سے اونچا۔ یار کیا پتا سرکار کی طرف سے کرم ہو جائے، خیر مل جائے، اونچی آواز سے سرکار کی نعت پڑھ دو، سرکار سے اپنی عقیدت اور محبت کا آواز سے اعلان کر دو، تاکہ قیامت والے دن یہ نعرہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے اور سرکار مجھے اور آپ کو بازو سے پکڑ کر جنت میں لے جائیں۔ انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے سرکار کے کرم سے وہاں بھی اعلان کریں گے سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا بھی ہے اس اونچے سے اونچا۔ سرکار تو سرکار ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بیویوں کی برابری کا بھی کوئی بولو ایویں رل دے لوکی تیرے نال سونے، تینو رب نے بنایا بے مثال بے مثال بے مثال سونے۔ توجہ ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں، یہ جو دنیا کا مال ہے نا، یہ تو ایک ذلیل چیز ہے، حقارت والی چیز ہے، اور تمہاری شان نہیں کہ ذلیل اور حقارت والی چیز تمہارے گھر میں آئے، یہ تمہاری شان ہے۔ اللہ تو ہر ذلت والی چیز سے، ہر حقارت والی چیز سے تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ یہی ارادہ فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر پلیتی، ہر گمراہی، ہر نجس چیز کو تم سے ہمیشہ دور رکھے، اور اللہ تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا، بولیے صحیح، حق ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کو کیا کر دیا ہے؟ پاک۔ کیا کر دیا ہے؟ اونچی آواز سے یا اللہ جو اونچا بولے تو اس کو گناہوں سے پاک کر دیں۔ اللہ نے نبی پاک کے گھرانے کو کیا کر دیا؟ اونچی آواز سے۔ اور سرکار کے گھرانے میں کون کون ہے؟ سرکار کی بیویاں، سرکار کی بیٹیاں، سرکار کے بیٹے، سرکار کے نواسے، سرکار کی نواسیاں، اللہ نے مصطفیٰ کے سارے گھرانے کو پاک صاف فرما دیا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء پڑھ لیں سواد آئے گا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ اس میں مولا مشکل کشا ہے۔ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ سرکار کے گھرانے کی کیا ہی بات ہے یار، پتہ ہے جو سرکار کے گھرانے کا نام لیتا ہے، سرکار کے گھرانے سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کو اجر کیا عطا فرماتا ہے۔ بتا دوں، یہ محفلیں سجانے کا، یہ اپنے گلے کی پاور لگانے کا، یہ لنگر پکانے کا، محفل سجانے کا، حسن، حسین، علی، فاطمہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، صدیق، فاروق، عثمان، علی کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے؟ سنیے حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود۔ ترمذی شریف حدیث کی وہ کتاب ہے جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ترمذی شریف ہو، یوں سمجھو کہ اللہ کا محبوب خود اس گھر کے اندر جلوہ فرما ہو کر کلام فرما رہے ہیں۔ ترمذی شریف اتنی شان والی کتاب ہے۔ تو ترمذی شریف کی حدیث سنیے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احبنی، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے۔ کس سے؟ کون؟ یعنی سرکار حضور فرما رہے ہیں نا کہ جو مجھ سے محبت کرے۔ وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو میرے ان دونوں بیٹوں حسن و حسین سے محبت کرے۔ یہ دیکھیں جی، سرکار سے محبت کی ہے، میں نے سرکار کا نام لیا تو تحفہ بھیج دیا ہے، سرکار سے محبت ہے نا، تو فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور میرے دونوں، بولو، بچوں، کون سے بچے؟
حسن اور حسین سے محبت کرے۔ وَأَبَاهُمَا، جو ان دونوں کے ابا جی سے محبت کرے۔ ان کے ابا جی کون ہیں؟ وَأُمَّهُمَا، اور جو ان دونوں کی امی جی سے محبت کرے۔ کون ہے وہ؟ حضرت فاطمہ زہرا۔ فرمایا جو فاطمہ زہرا سے محبت کرے۔ کون کون ہو گئے؟ سرکار، حسن، حسین، علی، حضرت 5 ہو گئے نا۔ یعنی یوں ترجمہ کر لوں، سرکار فرماتے ہیں جو 5 تن پاک سے محبت کرے اس کو صلہ کیا ملے گا؟ سنیے میرے مصطفیٰ کی زبانی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ میں مصطفیٰ سے اور حسنین کریمین سے اور علی اور فاطمہ سے سچا پیار کرے گا، کل قیامت والے دن جنت کے اندر میں مصطفیٰ کے محل میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہائے ہائے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، حضرت غزالی زماں قبلہ پیر احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے بیٹے حضرت پیر سید مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب زیدہ مجدہ، وہ کسی کو اپنی گاڑی میں خود بٹھائیں، بھئی آؤ، اٹھا کر اپنے گھر لے جائیں، کھانا وانا کھلائیں، تو کیا خیال ہے وہ بندہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ کتنا؟ بلے بلے بھیا، ملتان کے تاجدار نے، سرکار کے خون آل رسول نے مجھے بلایا، ایسے نا؟ تو جن کو غزالی زماں کے شہزادے بلائیں، خوشی سے اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹکیں، جس کو جنت میں، ملتان نہیں، جنت میں، اور سید نہیں، تمام سیدوں کے نانا جان مصطفیٰ جس کو اپنے ساتھ پکا پکا بلا رہے ہیں، اس کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا قیامت والے دن جنت میں میرے درجے میں، میرے محل میں ہوگا کون؟ 5 تن پاک سے بولو محبت کرنے والا۔ یا اللہ تو گواہ ہے، الحمدللہ ہم 5 تن پاک کے سچے غلام ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت علی مرتضیٰ کا جھنڈا ہے، ایک ہاتھ میں صحابہ کے نام کا جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کی غلامی کا پٹا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ توجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جو ان سے سچا پیار کرے اس کو کیا ملے گا؟ جنت میں میرے محل میں میرا ساتھ ملے گا، فرمایا میرے درجے پر ہوگا۔ اچھا ایک بات بتاؤ بھائی، جو درجہ مرتبہ سرکار کا ہے وہ کسی اور کو مل سکتا ہے؟ بولیے، کیونکہ سرکار کی شان ہے وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ سرکار کی شان ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک۔ یہ سرکار کی شان ہے، سرکار کی شان ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کس کی شانیں ہیں؟ سرکار کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہ
سرکار کی شانیں ہیں تو سرکار کا درجہ کسی کو مل سکتا، لیکن جو حدیث میں فرمایا کہ میرے درجے میں ہوگا وہ بھی برحق ہے، حضور کا درجہ کسی کو نہیں ملے گا وہ بھی برحق ہے، دونوں کے درمیان جوڑ کیسے ہوگا؟ آئیے میں سمجھاتا ہوں۔ اب ذرا ایک بات بتائیے، وہ جو میں نے پچھلی بات بتائی کہ غزالی زمان کے صاحبزادے یہاں سے کسی کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جائیں تو اس کی بلے بلے ہو جائے گی کہ نہیں؟ ہو جائے گی جی۔ اب ایک ہی گاڑی کے اندر غزالی زمان کے صاحبزادے صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب ہیں، اور اسی گاڑی کے اندر ہمارا گڑ منڈی کا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، ان کا محب بیٹھا ہوا ہے، درجہ ایک ہے کہ نہیں؟ درجہ ایک، اسی گاڑی میں وہ، اسی گاڑی میں وہ، اسی گاڑی میں عمران خان، اسی کی گاڑی میں ڈرائیور، ایسے نا؟ ایسے ہی ہے جی۔ اسی گھر میں عمران خان، اسی گھر میں سیکورٹی گارڈ ملازم، ایسے ہی نا؟ زندہ باد جی۔ دونوں کا محل ایک، گاڑی ایک، جگہ ایک، لیکن حیثیت کا فرق ہے۔ زندہ باد جی، زندہ باد۔ مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب بیٹھے ہوں گے اس گاڑی میں اہل سنت کے بادشاہ بن کے، اور گڑ منڈی کا ان کا عقیدت مند، ان کا مرید بیٹھا ہوگا، ان کا غلام نوکر محب بن کے۔ عمران خان گاڑی میں بیٹھتا ہے ملک کا بادشاہ بن کے، ان کا نوکر بیٹھتا ہے اس کے در کا گدھا بن کے۔ اسی طرح جنت میں سرکار بھی اسی درجے میں، اہل بیت سے پیار کرنے والا بھی اسی درجے میں، سرکار جلوہ فرما ہے ختم نبوت کے بادشاہ بن کے، اور یہ موجود ہوگا آقا کے در کا گدھا بن کے۔ اللہ وہاں کی گدھائی ہمیں نصیب فرمائے، مجھے وہاں سے کہنے سبحان اللہ۔ اچھا بھئی توجہ ہے؟ اچھا کچھ نوکر ہوتے ہیں جو ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ میرا مالک بڑا سونا، میرا مالک بڑا سونا، میرا مالک، میرا آقا بڑا سونا، میرا مالک بڑا سونا، میرا سائیں بڑا سونا، میرا لجپال، ایسے ہی نا؟ ہمارے نعت خانوں سے سنو کہتے ہیں بس میرا ماہی صلی اللہ، ایسے ہی نا؟ کچھ کہتے ہیں سب سے اولا، کچھ کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، کچھ کہتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ کچھ نوکر ہیں جو صرف یہ کہتے ہیں میرے آقا بڑا سونے، میرے آقا بڑا سونا، میرا لجپال بڑا سونا، میرا سونا بہت ہی سونا، ایسے ہی نا؟ لیکن کچھ نوکر ہوتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں میرا آقا بڑا سونا، بڑا سونا، بڑا سونا، لیکن اگر کوئی کتا بھونکے اٹ چک کے اندر منہ بھی بھن دیندے ہیں، ایسے ہی نا؟ سونا سونا بھی کرتے ہیں، اور جو سونے پر انگلی اٹھائے، جو رب کے پیارے کی شان پر بھونکنے کی کوشش کرے، اس کی زبان کو کھینچ کر کتوں کے آگے بھی ڈالنا جانتے ہیں۔ کچھ وہ ہوتے ہیں، کچھ ہیں سرکار کے نام پر صرف حلوہ کھاتے ہیں، اور کچھ ہیں سرکار کے نام پہ ڈنڈے بھی کھاتے ہیں۔ اب بتاؤ بھئی لجپال کو کس نوکر سے زیادہ پیار ہوگا؟ بولو بھئی، جو ڈنڈے بھی کھاتا ہے حلوہ بھی کھاتا ہے، ایسے ہی نا؟ اس سے فطری تقاضا بھی زیادہ پیار ہوگا۔ میرے دو دوست ہیں، ایک کو کسی نے کہا ہے تمہارے بیلی کو کچھ بھی نہیں آتا، ایویں ان پڑھ جب بندہ ہے مولوی بنیا پھرتا ہے، دو چار لفظ پکا لے، ادھر دی ادھر دے، ادھر دی ادھر، لالو کے تقریر کر کے چل۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، نہیں یار وہ اچھا بندہ ہے، تقریر اچھی کر لیتا ہے، لیکن دوسرا اس کو کہتے ہو یار تمہارا بیلی سے دام فارغ ہے، اس کے پلے کچھ نہیں، اس کو کچھ نہیں آتا۔ میرے بارے میں کہہ رہے بھائی اس کو کچھ نہیں آتا، ایسے بس آئیں بائیں شائیں کر کے تقریر کا ٹائم پورا کرتے ہیں، اس کے پلے کچھ بھی نہیں۔ اب یہ میرا دوست اس کو کہتا ہے اوے وہ تو وہ ہے، تم میرے نال پنگا لے کے ویکھنا، تم میں دساں میں وہ کو کی کچھ سیکھا ہوا ہے، نا؟ اب بتائیے مجھے کس سے زیادہ پیار ہوگا؟ اس سے زیادہ پیار ہوگا نا جو کہہ رہے ہوئے او تے او تو ادھر آنا، ایویں نا؟
تو کچھ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے پلے کچھ نہیں، حسین کچھ نہیں، حسن کچھ نہیں، فاطمہ کچھ نہیں، ہمارے جیسے ہی تھے، یزید حق پہ تھا، حسین حق پہ نہیں تھے۔ اور آگے سے کچھ سنی کہتے ہیں نہیں نہیں حسین بڑے اونچے ہیں، حسین بڑے اونچے ہیں، حسین بڑے اونچے ہیں۔ اور کچھ ملنگ بولتے ہیں اوئے تو نے یزید کو اچھا کہا، حسین کو تم ماڑا سمجھتا ہے، لے میرا حسین تو بڑی اچھی شان والا ہے، تو پہلے حسین دے نوکر نال پنگا لے نا، تینوں میں دسا لجپال کتنا اونچا ہے، ایسے ہی نا۔ تو لیجئے میں آپ کے سامنے ایک بات، یہ تمہید اس لیے بنائی ہے اب والی تاکہ آپ کو یہ گولی کڑوی نہ لگے، کیونکہ ڈائریکٹ میں گولی دے دیتا نا تو گلے سے نہ اترتی، ایسے ہی نا۔ ہم کہتے اوہ ہو اتنی اچھی تقریر ہو رہی تھی، یہ کیا ہو گیا؟ بھائی کچھ کڑویاں گولیاں دینی پڑتی ہیں تاکہ طبیعت سیٹ ہو جائے، کوئی بیماری شماری ہو تو نکل جائے۔ آئی سمجھ؟ ہمارے معاشرے میں ایک بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا کے پروگرام سنتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ کچھ لوگوں نے یزید کرنا شروع کر دی ہے۔ کیا بولو؟ یزید وہ کہتے ہیں جیسے حضرت امام حسین شان والے ہیں ویسے ہی یزید بھی شان والا ہے۔ امام حسین شہزادے ہیں، یزید بھی شہزادہ ہے۔ کچھ لوگ تو اتنی بات کرتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں نہیں یزید حق پہ تھا۔ امام حسین کا ہم ادب کرتے ہیں لیکن وہ غلطی پر تھے، خطا پر تھے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، نام آپ خود پڑھ لیں، کیا نام ہے؟ حیات سیدنا یزید۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ حیات سیدنا یزید۔ اچھا سیدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارا سردار۔ کیا مطلب ہے؟ سیدنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا، یا اللہ ہمارے سردار حضرت محمد پر درود بھیج، کہتے ہیں نا۔ سیدنا کا معنی کیا ہے؟ ہمارے۔ نصیب کی بات ہے، کسی کو سردار یزید ملا، کسی کو سردار حسین ملا۔ یہ دیوبندیوں کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، لاکھوں سلام ہو جی، یہ لاکھوں رحمت ہو۔ کراچی کے اندر دیوبندیوں کا سب سے بڑا مدرسہ مولوی یوسف بنوری کا جامعہ بنوریہ، وہاں کے یہ فاضل ہیں ابو الحسن عظیم الدین صدیقی قذاب، اس نے یہ کتاب لکھی، کہتا ہے حیات سیدنا یزید، ہمارے سردار یزید کی سیرت۔ بھائی کیوں ناراض ہوتے یار؟ مجھے حق ہے اپنے ابا کی تعریف کروں تو اس کو بھی حق ہے اپنے ابا کی تعریف کرے بھائی۔ جو جس کا کھاتا ہے، بولو صحیح یار، جس کا کھاتا ہے، ہم حسین کا کھاتے ہیں، ہم حسن کا کھاتے ہیں، ہم علی کا کھاتے ہیں، ہم فاطمہ کا کھاتے ہیں، ہم صدیق کا کھاتے ہیں، فاروق کا کھاتے ہیں، عثمان و علی کا کھاتے ہیں، ہم مصطفیٰ کا کھاتے ہیں، اس لیے اللہ کے کرم سے ہم انہی کے گیت گاتے ہیں۔ جو یزید کا کھاتا ہے یزید کے گن گائے۔ اچھا بھائی توجہ کرنا، اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب دیوبندیوں کی ہے، ہم تو جس دیوبندی کو پوچھتے ہیں یزید کا وہ کہتے ہیں نا جی نا، یزید تو بڑا کتا تھا، لعنتی تھا، بے ایمان تھا۔ دیوبندی تو یزید کو برا بلا کہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کتاب ان کی ہے۔ بھائی برا بلا کیوں کہتے ہیں وہ وجہ بھی سن لیں، توجہ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا اسلام آباد کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے لال، کیا نام ہے؟ لال۔ اور جس مسجد کے مولوی صاحب برقع پا کے جا رہے تھے، صحیح پکڑا جی حضرت صاحب، زندہ باد جی۔ کیا کر رہے تھے؟ برقع پہن کے جا رہے تھے۔ اچھا اس برقع والی عورت سے پہلے
اس کا باپ وہاں پر امام تھا. کون تھا؟ بولیے. جس کا نام ہے مولوی عبداللہ. کیا نام ہے؟ اس کراچی کے مولوی نے یہ کتاب لکھ کر اس مولوی عبداللہ کو بھیجی، لال مسجد والے مولوی کے پیو کو کتاب بھیجی کہ کتاب دیکھو کیسی ہے. اب اس نے کتاب لی تو کیا کہا، پڑھ کے سنا دوں؟ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اب ذرا توجہ کیجیے گا. یہ کہتا ہے کہ خط ملا. اس مولوی نے کتاب لکھی، کتاب بھی بھیجی، خط بھی بھیجا. آگے سے لال مسجد والے مولوی کا پیو جو کہ وہاں پر دیوبندیوں کا امام تھا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا بنا. ٹھیک ہے. اب مولوی عبدالعزیز کا باپ مولوی عبداللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا خط ملا، کتاب بھیجی، شکریہ، خط ملا. آگے کہتا ہے کہ آج ہی شیخ القرآن سے بات کی. شیخ القرآن ان کا ایک اور مولوی تھا. کہتے ہیں ان سے بات کی. حیات سیدنا یزید ان کو بھی ابھی تک نہیں ملی، یعنی کتاب اس کو ابھی تک نہیں ملی. تبصرہ اور رائے کی درخواست بھی کی، انہوں نے قبول فرما لیا. یعنی میں نے اس کو کہا کہ یہ کتاب آپ کو دوں گا، آپ اس پر کچھ لکھنا، تبصرہ کرنا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل. آگے کہتا ہے ویسے وہ بھی حضرت امیر یزید، ویسے وہ بھی یعنی اس کا مطلب ہے تو بھی، میں بھی، اور وہ بھی حضرت امیر یزید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو ہمارا ہے، لیکن وہ بھی میری ہی طرح برملا اظہار باوجود نہیں کرتے. کسی وجہ سے وہ بیچارہ بھی برملا یزید کا نام نہیں لے سکتا. کیوں؟ پتہ ہے نا لتر وجن گے. حسین حسین کرتے ہیں، عزت ملتی ہے. جو یزید کرے گا کیا ملے گا بھائی؟ لعنت. انشاءاللہ دنیا میں بھی لعنت کا توق ملے گا اور آگے بھی ملے گا. تو کہتا ہے کہ لیکن وہ بھی میری ہی طرح برملا اظہار باوجود نہیں کرتے. یہ مجبوری نامعلوم ہماری کب تک چلے گی. یہ دیوبندی مولوی کہہ رہا ہے کہ ہم یزید کے نام کے جلسے نہیں کر سکتے، یزید کے نام کا نعرہ نہیں لگا سکتے، مجبوری ہے. نہ جانے کب تک، نہ جانے کب تک ہماری یہ مجبوری چلے گی. کیا کہتے ہیں جی؟ نہ جانے کب تک ہماری یہ مجبوری چلے گی. تو پتہ چلا اندر کا چور باہر آ گیا ہے. اصل میں دیوبندی سارے کے سارے یزیدی ہیں. ان کے مدرسے کا فنڈ نہ بند ہو جائے، لتر نہ لگنے لگ جائیں، اس لیے حسین کا نام مجبوری سے لیتے ہیں. وگرنہ دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یزید حق پہ تھا، حضرت امام حسین خطا پر تھے. اور میں کہتا ہوں لاکھ لعنت تیرے منہ کے اوپر. اللہ کی قسم، اللہ نے حسین کو پیدا ہی حق پر کیا. حسین زندہ رہے حق پر، شہید ہوئے حق پر، اور حسین کا جو نام لیتا ہے خدا کی قسم وہ بھی حق پر. بے شک بے شک. زندہ باد بھائی، زندہ باد. لاکھوں سلام. اللہ نے حق کو حسین کے لیے بنایا اور حسین کو حق کے لیے بنایا. زندہ باد. میں تو یہی کہوں گا. ماشاءاللہ جی. توجہ ہے؟ اللہ نے حسین کو کس لیے بنایا؟ حق کے لیے. اور حق کو کس کے لیے بنایا؟ بولو. حسین کے لیے، جن کی خاطر اللہ دنیا کی رونق سجائے، جن کی خاطر اللہ کائنات بنائے. ارے جن کے کانوں، جن کے رونے کی آواز میرے مصطفیٰ کے کانوں میں پڑیں، سرکار نماز چھوٹی کر دیں. ارے جو کندھوں پر ہوں، سرکار سجدہ لمبا کر دیں. ارے جو مسجد میں آئیں نیچے گرنے لگیں، سرکار منبر چھوڑ دیں، تقریر چھوڑ دیں.
ان کو اٹھا کر گود میں لے کر تقریر کریں، ارے جن کو سرکار سونگھیں، جن کو سرکار چومیں، جن کو سرکار فرمائیں کہ دنیا میں یہ میں مصطفیٰ کے پھول ہیں اور خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کا پھول کبھی ناحق نہیں ہو سکتا، میرے حسین حق پر ہیں، میرے حسین حق پر ہے، سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ، بولیے کئی حسینیت زندہ باد، حسینیت حسینیت، آپ میں سے کوئی نعرہ لگوائیے، نعرہ تکبیر، زندہ باد زندہ باد۔ واہ میرا اب دوسرا نعرہ لگانا ہے، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، یزید کے حامی، یزید کے حامی، یزید کے نام لیوا، یزید کے نام لیوا، حسینیت یزیدیت، قتل حسین، اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا کربلا کے بعد۔ توجہ ہے، یہ کل پرسوں میں نے ایک کلپ سنا اہل حدیث مولوی کا، کس کا؟ بولیے، اہل حدیث مولوی کا، ان کو بھی یہی بیماری ہے، یہ دیوبندیوں کو ہے، پتہ ہے کیوں؟ کتاب لکھی دیوبندی نے، اندر سائن کر رہا ہے اہل حدیث وہابی۔ کون سائن کر رہا ہے؟ وہابی کہہ رہا ہے دیوبندیوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کتاب دیوبندی کی سائن کون کر رہا ہے؟ بولو، صحیح کون کہہ رہا ہے؟ وجہ پتہ ہے کیا؟ وجہ یہ ہے کہ میں چلا جاؤں کراچی، میں چلا جاؤں اسلام آباد، میں چلا جاؤں حیدرآباد، میں چلا جاؤں پشاور، میں چلا جاؤں سندھ، میں چلا جاؤں پنجاب، میں چلا جاؤں سرحد، میں چلا جاؤں بلوچستان، میں چلا جاؤں امریکہ افریقہ، خدا کی قسم میں جہاں بھی جاؤں میں نے ہر جگہ کے کتے کی بولی ایک ہی دیکھی ہے، آپ نے مختلف دیکھی ہے؟ ایک ہی ہے، بولو بھائی، کتا جہاں کا بھی ہو بولی ایک ہی ہوتی ہے، واہ صدام، کتا جہاں کا بھی ہو بولی ایک ہی ہوتی ہے، اس لیے نام چاہے دیوبندیت کا لگ جائے یا وہابیت کا لگ جائے، بولی بولی باپ ان کا بولو ایک ہی ہے۔ یا ڈرتے ہو؟ سنیو بتاؤ تو صحیح یار، پکڑا گیا تو میں پکڑا جاؤں گا، پرچہ ہوا تو مجھ پر ہوگا، کوئی پیچھے لگے گا تو میرے لگے گا، کوئی مارے گا تو مجھے مارے گا، کوئی پوچھے گا تو مجھے پوچھے گا، بھائی آپ کیوں ڈرتے ہو؟ گج باج کے حسین کا نام لو، حسینیت، یزیدیت، دیوبندیت، وہابیت، کہیے سبحان اللہ۔ اچھا وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہے جی کہیں بھی نہیں لکھا کہ یزید نے حضرت امام حسین کو قتل کیا یا کرایا۔ یزید نے تو امام حسین کو نہیں قتل کرایا، یزید تو بری ذمہ ہے، یزید کے ساتھ حضرت امام حسین کا خون نہیں ہے، یزید نے حکم نہیں دیا، یزید نے قتل نہیں کرایا، یزید بے گناہ۔ توجہ ہے؟ اچھا بھی ایک بات بتاؤ، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا دھرنا ہوا تھا، اوپر گولیاں چلی کہ نہیں چلی؟ 25 جوان شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ جرم کس کا ہے؟ بولیے، ہاں کس کا ہے؟ جرم کس کا ہے؟ اب مجھے بتاؤ، کیا عمران خان نے آ کر خود گولی چلائی؟ نہیں، یہ عقل ہے وہابیوں کی۔ اب کوئی کہے نہیں جی عمران خان تو بری ذمہ ہے، لبیک پر جتنے ظلم ہوئے ہیں، بھائی حکومت کس کی ہے؟ یہی وہابی جب دکان پہ جاتا ہے، آلو کیا ریٹ ہیں؟ 60 روپے، یار پچھلے مہینے 40 تھا، عمران خان نے اتنی مہنگائی کر دی، اور ظالمہ تینوں آلو 20 روپے مہنگا ملے تو عمران خان نو گالاں کڑ دیں،
تجھے ٹماٹر 10 روپے مہنگا ملے تو کہتا ہے عمران خان، بجلی مہنگی ہو تو کہتا ہے عمران خان، چینی مہنگی ہو تو پٹتا ہے کہ عمران خان، بوتل مہنگی ہو تو کہتا ہے عمران خان، کرایہ مہنگا ہو کہتا ہے عمران خان، چینی مہنگی ہو، چاول مہنگی ہو، آٹا مہنگا ہو، کچھ بھی مہنگا ہو، گالی دیتے ہو عمران خان کو۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ حکمران جو وہ ہے، جو ہو رہا ہے اسی کے نیچے ہو رہا ہے، لہذا وہی ذمہ دار۔ میں نے کہا اسی طرح جب سرکاری فوج نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تو ذمہ دار کون؟ بولو کون ذمہ دار؟ وگرنہ کیا کسی ڈی ایس پی کی جرت ہے کہ یہاں آئے اور گولیاں چلا دے، سب کو مار دے؟ نہیں نا، جب تک آرڈر نہیں آئے گا وہ نہیں کرے گا۔ یزید نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دو۔ یہ میرے پاس بھائی ایک اور کتاب تھی، چلو اس سے حوالہ پڑھ دیتا ہوں، توجہ ہے؟ چلو جی 4-5 منٹ میں تقریر ختم انشاءاللہ، توجہ ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں ایک رسالہ ہے، یہاں سے ایک بات پیش کرنے لگا ہوں۔ پاکستان اور ہندوستان میں جو بزرگ سب سے پہلے حدیث شریف کا علم لے کے آئے ہیں ان کا نام ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ کیا نام ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث، جتنے بھی پاکستان ہندوستان میں حدیث پڑھنے پڑھانے والے شاہ صاحب ان سب کے استاد ہیں، اللہ اکبر، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ وابی ہے۔ شاہ صاحب کو اگر بیچ سے نکال دو تو کسی کا بھی حدیث کا سلسلہ نہ امام بخاری تک پہنچے گا نہ رسول اللہ تک پہنچے گا۔ تو شاہ صاحب ہمارے سب کے سلسلے میں بیچ میں استاد ہیں۔ تو وہ شاہ صاحب، ہاں جی، حضرت موسیٰ پاک شہید کے مرید ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی۔ موسیٰ پاک تو موسیٰ پاک ہیں، شاہ صاحب کی شان کیا ہے؟ خود مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ شاہ صاحب وہ بزرگ ہیں جن کو حضوری والی بزرگ کہا جاتا ہے۔ حضوری والے بزرگ کون سے؟ بولو، حضوری والے۔ پوچھا گیا تھانوی صاحب حضوری والے کون ہوتے ہیں؟ کہا حضوری والے وہ ہوتے ہیں جن کو روزانہ حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ واہ واہ، رہتی دہلی میں اور حاضری کہاں کی ہوتی ہے؟ ڈیلی مدینے کی۔ مدینے کی سرکار کی حاضری۔ جب موسیٰ پاک کے شہید کے مرید کی یہ شان ہے تو پیر کس شان کا مالک ہوگا؟ تو یہ حضرت موسیٰ پاک شہید کے مرید، بہت بڑے عالم، پاکستان ہندوستان کے سب سے بڑے عالم حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جو سب فرقوں کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بعد نے کہا کہ یزید پلیت نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا۔ یہ شاہ صاحب 4 صدیاں پہلے جواب دے رہے ہیں، جو آج وہابی ٹوں ٹوں کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے جواب کب دیا؟ 400 سال پہلے۔ فرمایا کہ بعد نے کہا کہ یزید نے حضرت امام حسین کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا اور ان کے قتل سے راضی نہ تھا، اور ان کی شہادت کے بعد وہ خوش و مسرور نہیں ہوا۔ شاہ صاحب آگے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ بھی باطل، یہ بات کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ بھی باطل و مردود ہے، اس واسطے کہ عداوت، کیا عداوت اس شقیقی اہل بیت نبوی سے، عداوت اس شقیقی اہل بیت نبوی سے، اور خوشی ان کے قتل سے۔ عداوت ان کی اہل بیت نبوی سے اور خوشی ان کے قتل سے اور ان کی اہانت کرنی، یہ سب تواتر کے درجہ کو پہنچی ہے۔ شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات ہمیشہ
ہر دور میں اتنے لوگوں نے بیان کی ہے، اتنے لوگوں نے ہر دور میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا ممکن، ہر دور میں ہزاروں سینکڑوں کے حساب سے لوگ یہ بیان کرتے آئے ہیں کہ یزید نے یہ سب کچھ کیا۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے انکار تکلف اور مکابرہ ہے، یعنی کوئی دھکے سے انکار کر دے، وگرنہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اسی بات کو مانتے آئے کہ یزید نے اہل بیت سے دشمنی کی، قتل کا حکم دیا اور ان کے قتل پر خوش بھی بولے۔ کون فرما رہے ہیں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا قتل کر کے یزید نے گناہ کبیرہ کیا ہے، کفر تو نہیں کیا نا۔ شاہ صاحب فرما رہے ہیں آج کل کا وہابی یہی کہتے ہیں جی کفر تو نہیں کیا یزید نے، کافر تو نہیں نا۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یزید نے حسین کو شہید کرایا تو کبیرہ گناہ کیا نا، کافر تو نہیں ہوا نا۔ کافر پر لعنت کر سکتے ہیں اور کسی پر نہیں کر سکتے، لہذا خبردار یزید پر لعنت نہ کرو۔ شاہ صاحب اس کا ٹھوک کے جواب دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسے کلام والوں کے حال پر افسوس ہے، جو ایسی بات کرتے ہیں ان کے حال پر اونچی واضح۔ اب کہو وہابیہ تیرے تے افسوس، وہابیہ تیرے تے، اور دیوبندی تجھ پر، اور وہابی تجھ پر، اور دیوبندی تجھ پر۔ اور یہ افسوس میں نہیں کر رہا، ہم سب کے استاد حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو روزانہ حضور سے ملاقات نصیب ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں وہابیہ تیرے تے افسوس، او دیوبندیہ تجھ پر افسوس۔ یزید کا حمایتی بنتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایسے کلام والوں کے حال پر افسوس کہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پاک پر نظر نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں نا ان کو حضور کی حدیثیں نظر انے ہیں، ان کو حضور کی حدیثیں نظر۔ آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کی اہانت کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کو تکلیف دینا، یہ نبی کریم علیہ السلام کی اہانت کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دینا ہے، نبی پاک کو ایذا دینا ہے۔ لہٰذا جس نے حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا اس نے بلا شک و شبہ نبی کریم علیہ السلام کے نواسے کی توہین کی، نواسے کی توہین کر کے اس نے حضور کی شان پر دھبا لگایا، حضور کی شان پر ہاتھ اٹھایا، حضور کو تکلیف دی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو بندہ حضور کو تکلیف دیتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے، جہنم کا کتا ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے حدیثوں کی روشنی میں ثابت کر دیا کہ جو بندہ یزید کو حق پر کہتا ہے وہ خود لعنتی، یزید تو لعنتی ہے ہی ہے۔ توجہ ہے؟ اچھا بھائی، تقریر ختم، گفتگو ختم، ابھی مائک نہیں چھوڑنا میں نے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس پر کسی کے دل میں کوئی شبہ ہو، کوئی سوال کرنا ہو، بسم اللہ بڑے پیار کے ساتھ سوال کر کے اپنے دل کی تسلی کرا سکتے۔ وہ نا ابھی آپ نے یہ کہا ہے یزید کافر، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے اور جو دیگر علماء نے سکوت فرمایا غنیفہ، اس کے بارے میں قافلے والے نگران بیٹھے ہوئے ہیں، قافلے جا رہے ہیں، قافلے کے شرکا بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایسے توجہ ہے۔ سوال یہ ہوا ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ یزید کافر ہے، اللہ حضرت نے تو سکوت فرمایا، یہی نا؟ اچھا بھائی، سکوت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سکوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہے یزید کافر ہے، میں چپ بیٹھا ہوں۔ اللہ حضرت اس مسئلے پر چپ ہیں، کیا ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ یزید کو کافر نہ کہو،
فرماتے ہیں کہ ہم سکوت کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے، ہم کہتے نہیں اور کہنے سے روکتے نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی طبیعت کیا ہے آپ کو بتا دوں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ بات لکھنے کے فوراً بعد آگے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل اور ان کے متبعین اور ان کے موافقین نے قرآن کریم کی آیات سے یزید کے کفر پر استدلال کیا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے۔ جیسے اسماعیل دہلوی کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ وہ کافر ہے، فرمایا وہ یزید کی طرح ہے، خود کافر کہتا نہیں، کوئی کہہ دے تو روکتا بھی نہیں کیونکہ حق بنتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے توقف اگر کر لیا ہے تو وہ ان کا اجتہاد ہے، لیکن شاہ صاحب فرماتے ہیں میں چپ نہیں رہتا۔ شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ میں چپ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں جو توقف کر گئے، اور شاہ صاحب تو ان پر بھی افسوس کر رہے ہیں کہ جو توقف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں تو یزید کو اور اس کے حامیوں کو جہنمی کہوں گا اور کافر بھی کہوں گا۔ یہ شاہ صاحب کا مذہب ہے۔ اور تفسیر مدری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، اللہ کی لعنت ہو حسین کے قاتلوں پر، اور اللہ کی لعنت ہو یزید پر۔ تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، اور تو نہیں کوئی بات؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ